बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात के बारे में इस्लामी मालूमाती सिलसिलावार किस्त नंबर 22 में खुशामदीद कहते हैं। और इस किस्त में हम बयान करेंगे कुरानी कहानी बनी इसराइल की बगावत। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का किस्सा खास तौर पर सुनहरी बछड़ी की परतश के जरिए इनकी बगावत बनी इसराइल की तारीख के अहम तरीन और अरमनाक बाबों में से एक है। इन गिनत मौजज़ात के बावजूद और अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम की मुसलसल रहनुमाई के बावजूद बनी इसराइल बिलाखिर नाफरमानी में मुब्तला हो गया। और ये वाक़या जो फ़िरौन की जाबराना हुकूमत से इनके मौजज़ाना तौर पर फरार के बाद पेश आया, शक और बगावत की तरफ इंसानी रुझानात के एक ताकतवर याद दहानी का काम करती है। यहाँ तक कि जब अल्लाही निशानियां वाज़ह और गालिब हों, सुनहरी बछड़ी की इसराइलियों की परस्तिश एक गहरी रूहानी नाकामी की अलामत है जो इनके ईमान की कमजोरी और जिस आसानी के साथ वो बुत परस्ती की तरफ पलट गए थे वो ज़ाहिर करती है। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक माने हुए पैगंबर है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए भेजा था, जिसने इन्हें कई सालों से गुलाम बना रखा था। बेशुमार मौजज़ात के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह के नाकाबिले तकदीर ताकत दिखाई। उन्होंने सबसे पहले फ़िरऔन का सामना किया, बनी इसराइल की रहाई का मुतालबा किया। फ़िरऔन ने अपने गरूर में इसे मुतालबे को ठुकरा दिया और मूसा के इख्तियार को चैलेंज किया, जिसके नतीजे में मिस्रियों पर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अज़ाबों का सिलसिला शुरू हुआ था। ये आफतें शदीद और तबाहकान थी, जिनमें टिड्डी दल, मेंढक, खून और दीगर आफात शामिल थी। इन वाज़ह निशानियों के बावजूद फ़िरऔन बेज़िद रहा और बनी इसराइल पर जुल्म करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से बाहर ले गए और भागते हुए अल्लाह ताला ने बहर अमर को अलग कर दिया और इन्हें फरार होने की इजाजत दी और फ़िरऔन के लश्कर को गर्क कर दिया जब वो इनका तवाक़ुब कर रहे थे। ये मौजज़ाती वाक़यात थी, अल्लाह की कुदरत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत का वाज़ह सबूत है। ताहम इन मौजज़ाती वाक़यात को देखने के बाद बनी इसराइल का ईमान कमजोर ही रहा और इनकी शुक्रगुजारी मुख्तसर वक्त के लिए थी। बहरा अमर की अबूर करने और फ़िरऔन के जुल्म से बचने के बाद उन्होंने अपने आप को सहरा में पाया, जहां इन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता रहा। मन्नो सलवा इनके खाने के लिए उतारे गए और जब वो प्यासे हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर चट्टान से पानी बहने लगा। इन मुसलसल बरक़ात के बावजूद बनी इसराइल जल्द ही बेचैन और बेइत्मीनान हो गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत से सवाल किया और सहरा में अपने हालात के बारे में बड़बड़ाने लगे। सहराई जिंदगी की सख्ती, इस्तेहकाम की कमी और इनके मुस्तक़बिल बेचैनी ने इनके लिए अल्लाह के मंसूबे और इनके ईमान को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से कोए सीना पर बुलाने के लिए बुलाया गया था, जहां वो पत्थर की तख्तियों पर लिखे हुए अहकाम वही वसूल करेंगे जो बनी इसराइल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक साला जिंदगी गुजारने के बारे में रहनुमाई करेंगे। उन्होंने अपने लोगों को ये खुदाई हदायत हासिल करने के लिए आर्जी तौर पर छोड़ दिया। तहम इनकी गैर मौजूदगी के दौरान बनी इसराइल का एक गिरोह, जिसकी क़यादत सामरी नामी शख्स ने की, एक संगीन गलती में पड़ गई, जिसकी देर पर नताइज निकलेंगे। वो बेचैन हो गए और अपनी बेसब्री और शक में उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी इबादत के लिए एक बुत बनाया जाए। बनी इसराइल फ़िरऔन से अपनी हालिया मौजज़ाना निजात के बावजूद बुत परस्ती के पुराने तरीकों से पीछे हट गए, जो मिस्र में इनके जमाने में इनमें पवस्त हो चुके थे। सामरी जादूगर की क़यादत में इन जेवरात का इस्तेमाल करते हुए एक सुनहरी बछड़ा बनाया गया, जो बनी इसराइल ने मिस्रियों से जमा किए थे। सामरी ने सोना पगला कर बछड़ा तैयार किया था और लोगों के सुनहरी बछड़े को देखा
تو جوش میں آ گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، لیکن وہ اسے بھول گیا۔ یہ بیان اللہ کے حقیقی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کا براہ راست انکار تھا۔ انہوں نے آسمانوں اور زمین کے خالق کی بجائے سونے کے بجڑی کی پوجا کرنے کا انتخاب کیا، ایک بے جان چیز جس نے انہیں بہت سی نشانیاں دکھائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترتے ہی اس دل دہلا دینے والے منظر سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایمان اور اللہ کی اطاعت کی حالت میں چھوڑا تھا۔ پھر بھی واپسی پر انہوں نے انہیں سونے کے بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے سراسر بغاوت میں پایا۔ اس کا دل غصے اور غم سے بھر گیا، اور اس نے فوراً لوگوں سے حساب لیا۔ انہوں نے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا، انہیں وہ معجزات یاد دلائے جو انہوں نے دیکھے تھے، اور اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے کیسے نجات دلائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل شدید مایوسی میں سے ایک تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کی قوم اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے گی، پھر بھی وہ اپنے پرانے کفر اور بت پرستی کی طرف پلٹ گئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 سے 55 میں بیان کیا ہے، جہاں وہ بنی اسرائیل کے گناہ کی سنگین نوعیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو دوستو، آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور پر یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے عزم کے ساتھ لے لو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ آیت اس عہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، جہاں انہوں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم عہد کی واضح شرائط اور ان کے ملنے والی بے پناہ نعمتوں کے باوجود انہوں نے نافرمانی کا انتخاب کیا۔ آیت نمبر 52 میں ان کی ناشکری پر مزید زور دیتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان پر یہ حکم دیتے کہ خود کو مار ڈالو تو وہ ان میں سے چند کے علاوہ ایسا نہ کرتے۔ یہ بیان اسرائیلیوں کے اپنے عقیدے سے وابستگی کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے بحر امر کی جدائی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، آسمان سے رزق کا سامان اور چٹان سے ٹپکنے والا پانی، پھر بھی ان کے دل بے وفا تھے۔ جس لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخالف تھے، انہوں نے فوری طور پر ایک حقیقی خدا کی عبادت ترک کر دی اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ ان کے اعمال کی سنگین نتائج پر برآمد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نافرمانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا کے اکسانے والے سامری جادوگر کا سامنا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سامری جادوگر نے بت کی تخلیق میں اپنے کردار کا اعتراف کیا، لیکن اس کا عذر کمزور اور ناقابل یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کے بچڑے کو تباہ کر دیا جائے اور لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جہاں تک سامری جادوگر کا تعلق ہے، اس کی مذمت کی گئی تھی اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تنہائی میں رہے گا، اور ایک ایسی سزا جس نے اس کی بغاوت کو شدت کے اجاگر کیا۔ مشرکین کی سزا یہ تھی کہ انہیں قربانی کے ذریعے پاکیزگی سے توبہ کرنا ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید تم شکر گزار بنو۔ ان کے گناہ کی شدت کے باوجود اللہ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا، انہیں توبہ کرنے اور راہ راست پر لوٹنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ کی بخشش ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے خلوص نیت سے ان کی تلاش کی، انہیں موقع فراہم کیا گیا وہ غلطیوں کو درست کریں اور ایک بار پھر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تاہم معافی کے یہ لمحہ انسانی فطرت کی نزاکت اور ایمان اور شکر گزاری میں مسلسل چوکسی کی ضرورت کی یاد دہانی کا بھی کام کرتا ہے۔ تو دوستو، بنی اسرائیل کی بغاوت اور سونے کے بچڑے کی پوجا کی کہانی انسانی فطرت، ایمان اور نافرمانی کے نتائج کے بارے میں گہرے سبق سکھاتی ہے۔ یہ لوگوں کی پرانی عادات کی طرف لوٹنے کے رجحان کو نمایاں کرتا ہے، جہاں تک کہ انتہائی معجزاتی نشانیات دکھائے جانے کے بعد بھی یہ ایمان پر ثابت قدم رہنے، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے اور ہمیں ملنے والی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھنے میں بنی اسرائیل کی ناکامی تمام مومنین کے لیے ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو دوستو، جو انہیں بے صبری، ناشکری اور نافرمانی کے خطرات کو یاد کراتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصادم مضبوط قیادت کی اہمیت اور قائدین کی ذمہ داری کو واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے صحیح سمت میں رہنمائی کریں۔
ان کی نافرمانی پر اس کے رد عمل کا ایک گہرا دکھ تھا، لیکن یہ توبہ اور اللہ سے اپنے عہد کی تجدید کی دعوت بھی تھی۔ کہانی بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے، جس نے لوگوں کی سنگین غلطیوں کے باوجود انہیں توبہ کرنے اور اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیا۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی دور بھٹک جائیں، جب تک ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بخشش ہمیشہ پہنچتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔